بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے عقل جو ہے دو اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں، کہتے ہیں عقل مطبوع ہے اور عقل مسموع ہے۔ عقل مطبوع کیا ہے؟ جسے عقل طبعی کہتے ہیں، نیچرل عقل، نیچرل وزڈم۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو عقل طبعی لے کر پیدا ہوتا ہے۔ کوئی بچہ ایکسٹرا آرڈنری ہوشیار ہوتا ہے، کوئی بچہ تھوڑا سا ڈل ہوتا ہے، کسی کی میموری بہت پاورفل ہوتی ہے، کسی کا شعور بہت پاورفل ہوتا ہے۔ ایک بچہ 10 سال کا ہوتا ہے، ایک بچہ 7 سال کا ہوتا ہے، لیکن 7 سال والے بچے کا شعور بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ایک 25 سال کا ہوتا ہے، اس سے زیادہ 15 سال والے کا شعور بہت مضبوط ہوتا ہے۔ اب یہ تو نیچرل ہے، ہر بندہ جو پیدا ہوتا ہے وہ عقل مطبوع کو لے کر پیدا ہوتا ہے، ایک نیچرل ذہانت لے کر پیدا ہوتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں اس عقل کو عقل مسموع سے مضبوط کرنا ہے۔ کون سی مسموع؟ یعنی سن کر۔ کیا سن کر مضبوط کروں؟ اہل بیت کے فرامین کو سن کر مضبوط کروں۔ یہ مسموع ہے، جو سنو گے وہی چیز تمہاری عقل پر اثر ڈالے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ 24 گھنٹوں یہ کان بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر سے پوچھئے 4 مہینے کے بعد جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے، سب سے پہلے میرے خیال میں سماعت اس کی ایکٹیو ہو جاتی ہے۔ وہ بچہ سنتا ہے، ماں جھگڑا کر رہی ہے سن رہا ہے، غیبت کر رہی ہے سن رہا ہے، قرآن پڑھ رہی ہے سن رہا ہے، کسی خاتون کی برائی کر رہی ہے بچہ سن رہا ہے۔ یہ تباہی جو بچہ 4 سال کا حافظ قرآن بنا تھا، کیسے بنا؟ 2 سال کے بعد تو بچہ بابا بابا کہنا شروع کرتا ہے، اور 4 سال میں اس نے پورا قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ ان کی ماں سے اور والدہ سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیا کیا؟ یہ تو ایک معجزہ ہے، پوری تاریخ کا سب سے بڑا معجزہ ہے کہ 4 سال کا بچہ حافظ قرآن۔ اور ہمارے ساتھ آج وہ مولانا نہیں، مولانا کفایت صاحب محرم میں ساتھ تھے، ان کے بچے نے 6 سال میں، حسین مہدی نام تھا ان کا، 6 سال میں انہوں نے قرآن حفظ کیا۔ ابھی ان کے پاس 150 بچے ہیں جن کو وہ حفظ کروا رہے ہیں۔ تو یہ کیسے بچے حافظ بنے؟ ایک اور بچہ ابھی ایران میں جو ہمارے دوست کا ہے، اس میں تو اللہ نے بڑی خدادادی صلاحیتیں رکھی، لیکن ان کے پیچھے فیکٹرز ہیں۔ ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے نا، تو جب ایکشنز اچھے ہوں گے تو ری ایکشن بھی اچھا ہوگا، جب ایکشن برا ہوگا تو ری ایکشن بھی برا ہوگا۔ اب ان کی تباہی کی والدہ کہتے ہیں کہ جب میرے پیٹ میں تھا تو میں اتنا قرآن پڑھتی تھی۔ آج ہم قرآن سے بڑے دور ہیں۔ یہ ماں ٹی وی پہ بیٹھی ہے، ڈرامے پہ بیٹھی ہے، لیمو کھا رہی ہے، کھٹی چیزیں کھا رہی ہے، سب کچھ اس کو دیا جا رہا ہے، کیک دیے جا رہے ہیں، جوس دیے جا رہے ہیں۔ بھائی یہ تو جسم کی غذا ہے، تھوڑی سی بچے کی روح کی غذا کے لیے کرو، روح کے لیے اب جوس پلائے جا رہے ہیں، سب کچھ کھلایا جا رہا ہے، لیکن اس کی روح کا کیا ہوگا؟ یہ جو تمہارے پیٹ میں ہے، 4 مہینے کے بعد خدا کہتا ہے نفخت من روحی، میں اس میں اپنی روح کو ڈال دیتا ہوں۔ تو روح کے لیے تم نے کیا کیا؟ 4 مہینے تو جسم بنتا رہا، لیکن 4 مہینے کے بعد اس میں روح آنی ہے۔ کہتے ہیں من و تن۔ من کیا ہے؟ روح ہے۔ تن کیا ہے؟ بدن ہے۔ آپ کے اندر من بھی ہے تو تن بھی ہے۔ تم تن کے لیے تو کر رہے ہو، لیکن من کے لیے تم نے کیا کیا؟ تو یہ والدہ کہتی ہے کہ میں قرآن اتنا کثرت سے پڑھتی تھی اور آواز سے پڑھتی تھی، اگر پڑھنے کا ٹائم بھی نہیں تھا، تھکی ہوئی تھی، گھر کے کام بھی تھے، جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں تو عورتوں پہ بھاری پن آتا جاتا ہے، تو میں کیسٹ میں قرآن لگا دیتی تھی، میں بھی سن رہی ہوتی تھی اور شکم والا بچہ بھی سن رہا ہوتا تھا۔ کہ جب جیسے پیدا ہوا اس کے بعد بھی میں نے چھوڑا نہیں، وہی کیسٹ چلتی رہتی تھی، ریپیٹڈلی قرآن چلتا رہتا تھا۔ جب بچے نے تھوڑا تھوڑا بولنا شروع کیا تو ہم نے اس کے سامنے، کیونکہ اس کی سماعت بڑی مضبوط ہوتی ہے، حافظے میں چیزیں جتنی سن کے آپ یاد کر سکتے ہیں اتنی پڑھ کے بھی یاد نہیں کر سکتے۔ سماعت بڑی مضبوط ہوتی ہے، بہت پاورفل ہوتی ہے۔ تو ہم نے بچوں کو پڑھنا شروع کیا، پڑھانا شروع کیا، یاد کرانا شروع کیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ہم بھی حیران رہ گئے، کہنے لگی میں سورہ حمد آدھی پڑھتی تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، بچہ آگے پڑھتا تھا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، خود کنٹینیو کرتا تھا کیونکہ اس کے حافظے میں اور اس کی میموری میں یہ چیز ڈل گئی تھی۔